یہ کون سا مہینہ ہے؟ پیار سے بولو نا ذرا، پیار سے بولو، کون سا مہینہ ہے؟ رجب مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، رجب، شعبان اور 9 مہینے کے بعد یہ جب 10واں 11واں 12واں یعنی سب ملا کے 12 مہینے، اس میں بیچ میں جب رجب، شعبان، رمضان، ہمارے نبی اسپیشل دعا مانگتے ہیں، اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ شعبان مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ رمضان تک اطمینان تک پہنچا دے، بولو آمین۔ اگر یہ دعا میں اور آپ پڑھے نا، ہم کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی قسم جتنا رجب اور شعبان میں دکان چلے گی، پورے سال اتنی دکان نہیں چلے گی۔ مگر یہ دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین، بولو آمین۔ پڑھی آپ نے یہ دعا پڑھی؟ نہیں پڑھی تو ابھی پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا ترجمہ؟ اے اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، بولو آمین۔ جان مال عمر کی برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اللہ شعبان مہینے میں جان مال عمر کی برکت نازل فرما، بولو آمین۔ اور اللہ ہم کو اطمینان سے کہاں تک پہنچا دے؟ میرے دوستو، یہ رجب مہینہ، ایک واقعہ سناؤں گا، بات ختم کروں گا، لیکن سنیں گے نا سب لوگ؟ سنیں گے نا؟ یہ مہینے میں ہمارے نبی کو معراج، ہاں یا نا؟ ارے بلند آواز سے بولو نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آرام کر رہے تھے، بولو مکے میں، رات کا وقت تھا، بولو رات کا، سونے کا وقت تھا، سب سو جاتے ہیں، ہمارے نبی بھی آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ اچھا کہاں آرام کر رہے تھے؟ ایک روایت میں کعبے میں آرام کر رہے تھے، ایک روایت میں حتیم کے پاس آرام کر رہے تھے، ایک روایت میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، ایک روایت میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ مطلب ہے نصرانی والوں، ہمارے نبی رات کو کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے، آنکھیں مبارک بند، بولو آنکھیں مبارک بند۔ بھائی رات کو سوئیں گے تو آنکھیں کیسی ہوگی؟ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم سوتے گھوڑے بیچ کے سوتے، کیسا سوتے بھائی ہم لوگ، ہاں؟ اور ہمارے نبی سوتے تھے، ہمارے نبی خود فرماتے میرا سونا کیسا تھا، ہمارے نبی فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہمارے نبی فرماتے میں جب رات کو سوتا ہوں یا دن کو سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہوتی ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ۔ اسی لیے ہم لوگ سو جاوے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ہمارے نبی کتنا بھی سوئے وضو ٹوٹنے والا، یہ قاعدہ ہے، سب کا فتویٰ ہے، ہم سوئیں گے تو وضو ٹوٹے گا، نبی سوئیں گے تو وضو۔ ہمارا سونا تو بہت ڈینجر مولانا ہے نا۔ ارے میں افریقہ گیا تھا نسواڑی والوں، جب میری عمر 25 سال کی تھی، بالکل جوان ہٹا کٹا، ہاں؟ کتنی عمر آپ کی؟ ہاں 32، آپ سے بھی جوان تھا وہ ٹائم پر۔ میں جب افریقہ گیا نا تو جیسا میں ایئرپورٹ پہ اترا، وہ جونسبرگ کا ایئرپورٹ، وہاں پہ اترا، سیدھا میرے کو بیان کرنے کے لیے لے گئے، رات کا وقت تھا، بیان کیا، کھانا وانا کھایا، شاندار کمرہ میرے کو دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دروازہ بند کرو میں آرام کروں گا۔ تو مجھے کیا کہا معلوم، ایک آیا میرے کو کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو ڈو یور خدمت، انگریزی جانتے ہو؟ آئی وانٹ ٹو ڈو یور، میں نے کہا نو خدمت، میں 25 ایئرس کا جوان، میرے کو کہا ہاتھ پاؤں دکھنے والا کہ تو میری خدمت کرے گا؟ وہ کہتا نہیں مولانا تھوڑی دیر۔ میں نے کہا بہت پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں نے کہا آجا خدمت کرنے آجا، معلوم ہے پاؤں دباتے دباتے وہ سو گیا، کوئی پرابلم نہیں بھائی، رات کا وقت تھا، 1-2 بجے تھے، سو گیا، مگر جو کھرراٹے مارے، یعنی انڈیا میں نے سنا ہوں مگر افریقہ کے تو کچھ الگ ہی تھے، یعنی فارورڈ بھی جاوے ریورس بھی آوے، کیسا کھرراٹا مارے معلوم، چلو ٹھیک ہے، پھر ہر کر کے واپس معلوم ہے میں پونا گھنٹہ برداشت کیا، کتنا؟ پھر میں نے اس کو اٹھایا، اے میرا بھائی تو اٹھ کے کہتا ہے او مولانا اینی خدمت؟ میں نے کہا اونلی ون خدمت، آئی ان یو آؤٹ۔
یہ ایسے ایسے سوتے ہیں. تو ہمارا سونا ایسا، ہمارے نبی کا سونا تو بہت مبارک ہے. بولو سبحان اللہ. چلو پھر ہم واقعے پر آ جائیں. ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے. بولو کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں مبارک بند. وہاں آسمان پر ہلچل مچی ہے. اللہ حضرت جبرائیل کو کہتے جاؤ. سب لوگ میرا ساتھ دینا، میری آواز بیٹھی ہے، آپ کی نہیں بیٹھی ہے، ساتھ میں ساتھ دینا. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو کہتے ابھی جاؤ، ابھی جاؤ اور ابھی میرے مصطفیٰ کو لاؤ. جانے میں بھی دیر نہیں، لانے میں بھی دیر نہیں. ابھی جاؤ ابھی لاؤ، جانے میں بھی دیر نہیں، لانے میں بھی. تو حضرت جبرائیل چلے، آدھا چلے ہوں گے، اللہ نے واپس بولا اے جبرائیل آؤ واپس آ جاؤ. حضرت جبرائیل گئے. اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدہ، اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے مجھے کہا تو میں اکیلے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں، میرا مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ، میرا مجتبی، بولو سبحان اللہ، میرا محمد، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اکیلے جاؤ گے شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. کتنے فرشتے؟ 70,000 ملکن، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ. اب پورا مجمع نسواڑی والوں سننا. حضرت جبرائیل آ گئے. کہاں پر آ گئے؟ مکہ مکرمہ کی زمین پر آ گئے. ساتھ میں کتنے فرشتے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے فرشتے؟ ہمارے نبی کیا کر رہے؟ آرام کر رہے. حضرت جبرائیل کو اللہ نے فرمایا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ، ابھی جاؤ. تو حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ ہمارے نبی آرام کر رہے، نیند میں. کوئی نیند میں ہوئے تو اس کو جگانے کا ڈسٹرب ہوئے گا، غصے ہوگا. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں. آرام کر رہے، جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم نبی کی نیند کو خراب نہیں کریں، اٹھیں گے تب لے جائیں گے. حضرت جبرائیل وہ 70,000 فرشتوں کو لے کر پیچھے چلے گئے. چلے تو گئے، وہاں جا کر حضرت جبرائیل کو خیال آیا اللہ نے فرمایا تھا ابھی جاؤ ابھی آؤ، یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. ارے بولو لے جانے میں. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو چلو آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ. اللہ کا حکم تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ. لیکن جیسے آئے ہمارے نبی کے معصوم چہرے کو دیکھا، آپ آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل کی ہمت نہیں ہوئی، کہا نہیں ابھی نہیں، جب اٹھیں گے تب لے جائیں گے. چلو سب پیچھے جاؤ. سب کو پیچھے لے گئے. وہاں جا کر خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا ابھی لاؤ، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کبھی حضرت جبرائیل آگے، بولو کبھی حضرت جبرائیل پیچھے. 70,000 فرشتے، بولو کبھی آگے اور کبھی. اوپر سے اللہ کی آواز آئی کیا کر رہے ہو جبرائیل؟ یہ آگے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کیا کروں، اگر اٹھاتا ہوں تو ان کی نیند خراب ہوتی ہے، نہیں اٹھاتا ہوں تو تیرا حکم ٹوٹتا ہے. اللہ میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بولو سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل حیران مت ہو، آگے بڑھو. نبی آرام کر رہے ہیں نا، ان کے جو تلوے سمجھتے ہو، یہ ان کے جو تلوے ایسے نا، جبرائیل آگے جاؤ تلوے کو چوم لو. بولو تلوے کو چوم لو. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں گئے، دھیرے دھیرے گئے، ہمارے نبی کے تلوے مبارک کو اٹھایا اور بولو یوں چوما. جیسے چوما ہمارے نبی کی مبارک آنکھیں کھلی. ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو قدمیا. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا کر رہے ہو، میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے کہا چوم نہیں رہا ہوں، اوپر والے کا حکم ہے اس لیے چوم رہا ہوں. بولو سبحان، بولو 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 سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اوپر والے کا حکم ہے اس لیے آپ کے تلوے کو چوم رہا ہوں. تو سننا، ہمارے نبی نے فرمایا لیکن آدھی رات کو کیوں آئے؟ کہا آیا نہیں ہوں، اللہ کی ملاقات کرنے جانا ہے. ارے بولو سبحان اللہ، اللہ کی ملاقات کرنے جانا. تو ہمارے نبی تو خوش ہو گئے، کہا چلو چلو اللہ کی ملاقات اللہ کی ملاقات اللہ کی ملاقات. حضرت جبرائیل نے فرمایا جلدی مت کرو، میں نے آپ کے تلوے کو، آواز نہیں آ رہی ہے، میں نے آپ کے تلوے کو
حضرت جبرائیل نے کہا جلدی مت کرو، 70,000 فرشتے باری باری آئیں گے اور آپ کے تلوے مبارک کو چومیں گے. بولو سبحان اللہ. اب 70,000 فرشتے آئیں گے، تلوے مبارک کو چومیں گے تو صبح ہو جائے گی. بھائی صبح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے رات کو روک دیا ہے، چاند بھی رک گیا، سورج بھی رک گیا، آسمان کے ستارے بھی رک گئے، آسمان کا نظام بھی رک گیا، فرشتے بھی رک گئے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. آج رات سب مل کر آپ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. سب آئے فرشتے، ہمارے نبی کے تلوے کو بولو چوما، پھر چوما، پھر چوما. 70,000 فرشتوں نے تلوا چوما، سب چلے گئے. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی اب سفر کس کی ملاقات کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کس کی ملاقات کرنا ہے؟ چلے ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تھوڑی دیر رک جاؤ، ایک سوال پوچھنا ہے. حضرت جبرائیل نے پوچھا کیا سوال؟ ہمارے نبی نے پوچھا قبلت قدمیا، اے جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں نے چوما. کہا کیف وجدت، جب تم نے میرے تلوے کو چوما تمہیں کیسا لگا؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی، تمہیں ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو، تمہیں کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل نے جو جواب دیا ہے سب سنیں گے، جواب سنیں گے. حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی آپ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ پوچھتے ہو مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کے دریاؤں کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. یعنی ہمارے نبی کے تلوے کی خوشبو جنت سے بھی، بولو نا، جنت سے بھی زیادہ. اے میرے پیارو جب تلوے کی خوشبو جنت سے زیادہ تو ہمارے نبی کے ہاتھ کی خوشبو کتنی ہوگی؟ کتنی زیادہ ہوگی. حضرت انس فرماتے میں کھیلتا تھا، میرے نبی میرے سر پر یوں ہاتھ رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے. حضرت انس فرماتے ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، کتنی مرتبہ نہاتا دھوتا تھا، مگر میرے نبی کے ہاتھ کی مشک کی خوشبو میرے بالوں پر برابر آیا کرتی تھی. جب نبی کا تلوہ مبارک اس سے زیادہ ہمارے نبی کا، تو ہمارے نبی کا چہرہ کتنا خوشبو والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کی زلفیں کتنی پیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کو نبی کا چہرہ پسند؟ ارے ہاں یا نہ؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ، ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال مبارک. صحیح نا؟ یہ مولی مشتاق یہ سب نے ٹوپی پہنی ہے نا، میرے کو پہنا ہی ہے صحیح میں. ابھی ان کی ٹوپیاں اتارو اور ان کے بالوں کی سٹائل دیکھو. میں نے دیکھ لیا نسواڑی میں، آپ سمجھتے تھے میں نیچے نیچے دیکھ کر آیا نا؟ ہاں نسواڑی میں دیکھ کر آیا. یہاں نسواڑی کے جوانوں کو میں نے دیکھا، ہاں ان کے بال کیسے معلوم؟ یہ یہاں پہ بال ہی نہیں ہے نا، معلوم نہیں وہ حجام کے پاس کیسا کٹواتے ہیں. یہاں بال نہیں ہے، یہ علاقہ یتیم، یہاں بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب. اچھا پیچھے دیکھو نا، پیچھے بالکل ٹکلا زکات کا مستحق. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ نسواڑی میں بائک پر بیٹھے گا، ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں، اور نسواڑی میں بائک پر بیٹھے گا اور بائک دوڑا کے جائے گا، زور سے بریک مارے گا اور پھر یوں کرے گا. بولو کرتا کہ نہیں کرتا ایسا؟ ارے ہاں بولو نا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ ایسے کھڑے کھڑے بال جیسا عورت کا امبوڑا. تو کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو کہتی ہوگی کارٹون تیرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ سچ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی کے تلوے میں خوشبو بولو جنت سے. اور ہمارے نبی کون تھے؟ ارے میرے پیارو اللہ کی قسم ہمارے نبی کون تھے؟ ابھی میں نے قرآن کے بارے میں کہا نا، قرآن قیامت تک رہے گا.
مصطفیٰ کا نام بھی قیامت تک رہے گا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گئے اور جا کر پوچھا عائشہ، اماں عائشہ کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں عائشہ ہمارے نبی تو اپنے روضہ مبارکہ میں چلے گئے. ایک صحابی نے کہا اماں عائشہ، او میری ماں عائشہ، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ یعنی میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا پھرنا سب کیسا تھا؟ ہمارے نبی نے کیا جواب، حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ خلقہ القرآن. یعنی ہمارے ماں حضرت عائشہ نے کہا کب تک میں جواب دوں گی کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اتنا سن لو، میرے نبی کے اخلاق قرآن تھے. قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا، مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. پھر بولو قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا، مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. قرآن 30 پاروں میں بند نظر آئے گا، مصطفیٰ عائشہ کے کمرے میں موجود نظر آئے گا. بولو قرآن میں 30 پارے قرآن میں بند نظر آئیں گے، مصطفیٰ آج بھی عائشہ کے حجرے میں زندہ نظر آئے گا. قرآن اعلیٰ ہے، مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے. قرآن بالا ہے، مصطفیٰ بھی بالا ہے. قرآن نرالا ہے، مصطفیٰ بھی نرالا ہے. قرآن حسین ہے، مصطفیٰ بھی حسین ہے. قرآن کی سطریں حسین ہے، مصطفیٰ کی زلفیں حسین ہے. بھائی قرآن واعظ ہے، مصطفیٰ واعظ ہے. قرآن نصیحت ہے، مصطفیٰ ناصح ہے. قرآن وصیت ہے، مصطفیٰ واصی ہے. ارے قرآن کتابوں کا سردار ہے، مصطفیٰ نبیوں کا سردار ہے. جو قرآن پڑھے گا وہ قاری بنے گا، جو مصطفیٰ کو پڑھے گا وہ صحابی بنے گا. جس نے قرآن دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. تو میرے پیاروں، میں نے شروع میں کہا تھا، اس میں سے آواز ہے باہر، چلو کوئی بات نہیں. درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع بولے گا کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں تھام لو، دنیا بھی تیری جنت بھی تیری. بولو سبحان اللہ. اور 2 چیز کو توڑو گے دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا پہلی چیز کو ہم تھامیں گے، وہ کیا چیز تھی؟ اب دوسری چیز کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو. دوسری چیز ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک قرآن، نمبر 2 سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں. اور علماء کرام نے لکھا نبی کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ 5 وقت کی نماز. بولو 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ہمارے نبی معراج پر گئے. ارے بولو گئے نہ گئے؟ ہاں بولو، ساتھ میں بولو گئے. یعنی ساتھ میں بولو ہمارے نبی معراج پر. وہاں اللہ نے نمازیں دی. کتنی نمازیں دی؟ ساتھ میں بولو کتنی نمازیں دی؟ ہمارے نبی اتنے معصوم تھے، اللہ نے فرمایا 50 نمازیں تمہاری امت کو دے رہا ہوں. ہمارے نبی لے کر آئے. وہ تو اچھا ہوا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. حضرت موسیٰ نے پوچھا او مصطفیٰ کہاں جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے فرمایا امت نہیں پڑھے گی. اور اچھا ہوا حضرت موسیٰ ملے، ورنہ قاری احمد علی کا بیان کب ہوتا؟ 50 نمازیں ہوتی تو بیان کب ہوتا بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کم کرا. ہمارے نبی نے کہا نہ میں نہیں جاؤں کم کرانے. حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کو ہی جانا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کا عرش ہے. آپ سے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی جانے والا بھی نہیں. آپ ہی کو جانا پڑے گا. ہمارے نبی گئے. اللہ نے کہا جاؤ 5 کم، 50 کی جگہ 45، 50 کی جگہ 45. تو ہمارے نبی پھر آئے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اور کم کراؤ. یہ معاملہ چلتا رہا. 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے ہمارے نبی آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کتنی نمازیں لے کے جا رہے ہیں؟ بولو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جاؤ، امت نہیں پڑے گی. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. بولو اب جاتے ہوئے
سوچو میرے نسواڑی والوں، ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں ایک نماز کو کم کرانا ہو تو شرم آتی ہے. ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی ہے؟ ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اس لیے ارادہ کرو، ارادہ کرو. بولو نماز پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ اچھا، ہمارے نبی کو کتنی نمازیں ملی؟ 5. ہمارے نبی آئے مکہ مکرمہ آ گئے، اور مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ نے پوچھا میرے مصطفیٰ رو کیوں رہے ہو؟ میرے مہمان بنے تھے اور پھر رونا کس بات کا؟ کہا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں اس لیے روتا ہوں. تو نے نمازیں کتنی دی تھی اور میں لایا کتنی؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مت رو، جاؤ 50 جاؤ. ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، کہا ابھی میں مکہ میں اعلان کرتا ہوں نماز 50 نماز 50 نماز 50. اللہ نے کہا اعلان نہیں کرو، 5 بھی ہے 50 بھی ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیسے؟ 5 ہو تو 50 نہیں اور 50 ہو تو 5 نہیں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ 5 بھی 50 بھی، تیری امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا 50. تیری امت پڑھے گی 5 لیکن روزانہ ہر نماز کا 10 نماز کا ثواب دوں گا. ایک فجر پہ 10 فجر، ایک ظہر پہ 10 ظہر، ایک عصر پہ 10 عصر، ایک مغرب پہ 10 مغرب، ایک عشاء پہ 10 عشاء. تو سن لو، پڑھیں گے 5 ثواب دوں گا. میرے دوستو اتنا بڑا ثواب ملے پھر بھی ہم لوگ نماز نہیں پڑھے تو 2 چیزیں تو ہم کو کرنا ہے. اچھا آپ لوگ ایک کام کرو، ایک سروے کرو، مولانا کو پوچھو فجر آرام سے پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، میں کہتا ہوں وتر واجب بھی پڑھو. آپ پورا سروے کرو گے تو 1.5 گھنٹے میں سب ادا ہو جاتا ہے. فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر، مغرب، عشاء، وتر سب ٹائم جوڑو 1.5 گھنٹہ. تو 1.5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے نماز اور آدھا گھنٹہ پھر کیا ہے میرے پیارو؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے اللہ کو دے دیے. دنیا بھی ہماری، کاروبار بھی ہمارا، پروفٹ بھی ہمارا اور جنت الفردوس بھی ہماری. بولو سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ 2 گھنٹے مانگنے کے لیے آیا ہوں. 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے، جس میں 1.5 گھنٹہ کس کا؟ نماز، اور آدھا گھنٹہ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں تھک گئے تو بند کریں. 12 بجے کتنا باقی ہے؟ ابھی 11 ہی بجے. آواز میری چل نہیں رہی اور 11 کے 11 ہی بج رہے. ایک بات سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بہت سارے ہوتے ہیں جن کو بیڑی پینے کی عادت ہے. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، ویمل، دارو، جوا ہے نا. اور ان کو بولو اے بھائی چھوڑ دینا، بھائی چھوڑ دینا. حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انجریس فار ہیلتھ، تمہاری جان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ہم نے بہت ساروں کو دیکھا گٹکا کھانے والوں کو جن کو کینسر کی بیماری ہوئی، لیکن نہیں. اور کھانے کی سٹائل مولانا مشتاق آپ نے دیکھا، یوں بائک پہ جائے گا، بائک پہ، اور بالکل نسواڑی کے بیچوں بیچ بائک روکے گا، یوں بال کو سٹائل کرے گا، پھر یوں جیب میں ہاتھ ڈالے گا. کیا ویمل، اور پھر یوں ہاتھ پہ مارے گا ٹک 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 ٹک، اور پھر یوں کھولے گا جیسا شربت کا پیالہ پیتا، اور ساتھ میں اس کے دوست کو بھی کہے گا تیرے کو دوں تیرے کو دوں. میرے پیاروں یہ ہوشیاری مارتا ہے. بولو یہ جوان ہوشیاری مارتا ہے. دھیرے دھیرے وہ کینسر پکڑتا ہے تو منہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی 4 رستے پہ جا کے سدھرتا نہیں ہے. اب ایسا تو نہیں ڈال سکتا کیونکہ منہ چھوٹا ہے، تو یوں لے گا، یوں پھر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا پھر کیا کرے گا معلوم؟ پھر بھی کھاتا رہے گا، اتنا چھوٹا منہ ہو جائے گا، بول بھی نہیں پائے گا. یہاں سب دکھنے لگے گا. اب ڈاکٹر کے پاس جائے گا. ڈاکٹر اتنا ہوشیار ہے، اس کو معلوم ہے اس کو کینسر ہو گیا، لیکن بلڈ بھی ٹیسٹ کراؤ، یہ بھی ٹیسٹ کراؤ، بایوپسی بھی کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، اتنا موٹا رجسٹر تیار کیا. پھر ڈاکٹر کہے گا آپ کو کینسر ہے، اب 2 مہینے کی تم مہمان ہو. اب بیچارہ منہ پہ ماسک لگاتا ہے. حکومت نہیں بولتی کہ ماسک لگا، لیکن یہ ماسک لگاتا ہے. اور ماسک لگاتے لگاتے پھر کیا میرے جیسے تعویذ والے کے پاس آتا. میں 30 سال سے تعویذ کا کام کرتا. اب وہ میرے پاس آتا، قاری صاحب، اور ڈاکٹر بولا میں کو 2 مہینے کا ہے، میرا جبڑا کا آپریشن ہو گیا، کیمو بھی ہو گیا، کوئی تعویذ دے دو نا.
میں اس وقت کہتا ہوں جب ٹھوستا تھا تب آیا تھا ہمارے پاس. مولوی مشتاق ہم بیان کرنے والوں کا تو اتنا بڑا پرابلم ہے. ایک نے میرے کو کیا پوچھا معلوم؟ مولانا میرا بھائی تھا 25 سال کا تھا اور وہ گٹکا کھاتا تھا اور پھر اس کا آپریشن ہوا اور پھر انتقال ہو گیا تو شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ گٹکا کھا کے کم بخت مر گیا، شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو نہیں معلوم، ایسے سوال میرے کو نہیں پوچھنے کے، لیکن پوچھا ہے تو جواب سن لے. جو آدمی اپنے بدن کا ٹکڑا اپنے گناہ سے برباد کرے گا وہ شہید نہیں ہوگا، قیامت میں اس کو اس کے جھگڑے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں اگر تو نے بدن کا کوئی بھی ٹکڑا تیرے گناہ سے برباد کیا قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہاں اگر کسی نے گٹکا کبھی نہیں کھایا اور یہاں کا آپریشن ہو گیا، کبھی بیڑی نہیں پیا آپریشن ہو گیا، انتقال ہو گیا، ہم قسم کھا کر کہیں گے شہید ہو کر دنیا سے گیا ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کسی کو مت پوچھنا یہ مسئلہ کہ گٹکا کھاتا تھا میرا بھائی نے شہید ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں یہ سب عادتیں چھوڑو. کون تیار ہے چھوڑنے کے لیے؟ یہ گٹکا، یہ غیبت، یہ دارو پینا، یہ جوا کھیلنا چھوڑ دیں گے؟ بولو چھوڑیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ لوگ اپنے دل میں کہتے ہوں گے کہ مولانا نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، 15 سال سے کھاتا ہوں، کیا چھوڑ دیں گے؟ کیا مولانا ایک بیان کرے گا نہیں میں چھوڑ دوں گا؟ میں بھی کہتا ہوں مولانا کے بیان سے نہیں چھوڑنا، لیکن ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ اللہ ہی ہم کو بتاتا ہے کہ تیرے گناہ کیسے چھڑاؤں گا. کون چھڑائے گا؟ میرے کہنے سے نہیں، کس کے کہنے سے؟ اللہ. اور آپ کو معلوم ہے ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ بھائی ہم کمپنی میں جاوے اور کمپنی سے گاڑی نکالے اور گاڑی والے نے بولا ہو کہ اس میں ڈیزل ڈالنے کا ہے. کیا ڈالنے کا ہے؟ ڈیزل. یہ گاڑی ڈیزل والی ہے. ہم کہیں گے نا اتنی خوبصورت گاڑی لایا ہوں میں ڈیزل نہیں میں تو پیٹرول ڈلواؤں گا. آپ نے پیٹرول ڈلوایا، بولو گاڑی چلے گی؟ گاڑی چلے گی؟ آپ کمپنی والے کے پاس جاؤ گے بھائی تم تو ڈیزل بولتے تھے، میں نے تو مہنگا پیٹرول ڈلوایا پھر بھی گاڑی نہیں چلتی. کمپنی والا کہے گا بنانے والا میں ہوں، میرے کو معلوم ہے اس میں کیا رکھنا ہے. ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ تیرے کو گٹکے کی عادت ہوئی ہے، دارو کی عادت ہوئی ہے، جوا کی عادت ہوئی ہے، زینا کی عادت ہوئی ہے، یا موبائل کا نشہ چڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا وہ کر لے. اللہ کہتے ہیں میری قسم میں تیرے گناہ کو چھڑا دوں گا. تو کون کون تیار ہے بولو یہ کام کرنے کے لیے؟ سب گناہ ختم، سب گناہ، زینا، چوری، غیبت، جھوٹ، سب گناہ اللہ چھڑا دے گا. ایک کام کرنا پڑے گا، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا؟ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر آیت نمبر 1. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ فرماتے میرا بندہ کچھ مت کر، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو نماز پڑھتا جائے گا میں گناہ چھڑاتا جاؤں گا. تو نماز پڑھتا جائے گا، بولو میں گناہ چھڑاتا جاؤں گا. تو جن لوگوں کو یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، یہ نشہ چھوڑنا ہو ہاتھ اوپر کر کے بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں، دیکھو نسواڑی والوں برا نہیں ماننا، میرا اشارہ دیکھنا. آپ لوگوں کو یہ چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ؟ کیا نہیں چاہیے؟ حلال حلال چھپر پھاڑ کے چاہیے؟ نہیں چاہیے تو میں اور مولی مشتاق بیٹھے ہیں، فجر تک بیٹھیں گے. بھائی چاہیے نا، پیسہ چاہیے نا. ایک کام کرو، اللہ کی قسم اللہ مالدار بنا دے گا، چٹکیوں میں مالدار بنائے گا. کیا کام کرو معلوم؟ آپ بھی نمازی بنو، آپ کے گھر کے ہر ممبر کو نمازی بناؤ. آپ بھی نمازی بنو، آپ کے گھر کے ہر ممبر کو نمازی بناؤ. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے تو تیرے گھر والے، بیوی بچے
سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ کہتے روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، نماز پڑھیں گے نا؟ ارے بولو نا، پڑھیں گے نا؟ ہر نمازی جنتی ہوتا ہے، بولو ہر نمازی اور بے نمازی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت کا نمازی بن جا، تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، اللہ آسمان پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ 3 بڑے بڑے فائدے۔